حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے کیا ہوتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے علم کے مطابق قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے قلم کو پیدا کیا، قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے، اور پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے، زمین کو سہارا دینے کے لیے ایسے جیسے اس میں کیل ٹھونک دیے گئے ہوں۔ اس سے زمین ساکت ہو گئی۔ پھر پیر کے دن اللہ نے اس میں درخت اگائے، منگل کے دن تکالیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائیں۔ بدھ کے دن اللہ نے نور کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کو زمین میں چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضرورت کی تمام اشیاء پیدا فرما دی تھیں، یعنی مخلوق کی ابتدا میں اور آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا۔ اور نسل انسانی میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اس سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی۔ انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور جو شیطان تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی ہے۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال قبل جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ اور فساد میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب مار کا آرائی ہوئی، اور اس میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور جن جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں۔ ابلیس یعنی شیطان، جو کہ جنات کا سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ ابلیس کا وہ تخت حقیقت میں کس جگہ پر ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے آباد کرنا چاہا تو انسان کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسان جتنی فہم و فراست اور عقل نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن بھی انسانوں میں سے ایک 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ نے انسان کو تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے
جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے مقاصد یہ تھے کہ کیا انسان بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے؟ دوسرا یہ کہ کیا ہم سے عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے جو انسان جیسی مخلوق اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں؟ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئی، بعض سرخ بال والے، بعض سفید، بعض سیاہ اور بعض اس کے درمیان۔ معزز سامعین و ناظرین، مزید دلچسپ اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔